الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت بخشی گئی ہے اس کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک شرک عظیم ظلم ہے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے کل تک گفتگو کی تھی، کافی دن کرتے رہے، حقیقت سجدہ تعظیمی یعنی جو حرام ہے، منع ہے۔ آئیے آج دست بوسی کا جو جواز ہے اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ دست ہاتھ یعنی ہاتھ، رجل جو ہے پاؤں ہوتا ہے، تو ہاتھ اور پاؤں کو جو چومنے کا جواز ہے وہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ حدیث پاک جو بیان کی گئی ہے وہ صاحب مشکات نے بحوالہ ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ بیان کی ہے اور فرمایا ہے، روایت کیا ہے، وَعَنْ زَارِ وَكَانَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلْنَا فَنُقَبِّلُ يَدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَرِجْلَهُ۔ مشکات شریف، باب المصافہ المعانقہ، صفحہ 402، مطبوعہ القیومی، کانپور، بھارت۔ یہ حدیث پاک ہے اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ یوں ہے کہ روایت حضرت زار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب وہ وفد عبد القیس میں شامل تھے، کہ جس وقت ہم مدینہ منورہ آئے تو اپنی سواریوں سے اترنے میں جلدی کی اور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں مبارک کو بوسہ دیا۔ ابو داؤد۔ عزیزان گرامی قدر، اس حدیث پاک پہ غور فرمانے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کہ اس عمل میں ذرا بھی اشتباہ شرک ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ایسا کرنے سے یقیناً منع فرما دیتے، اپنے ہاتھ پاؤں مبارک ان کو چومنے نہ دیتے۔ جیسا کہ ایک اور موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے اذن سجدہ طلب کرنے پر یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا درست نہیں ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام تعظیمی سجدہ کے لیے کہہ رہے تھے تو آپ نے اس کی بھی اجازت نہیں دی، لیکن چومنے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ آپ خود چوما کرتے تھے۔ حضرت حسن حضرت حسین کو آپ کی گردن مبارک پر بوسے دیتے تھے، ناف مبارک پر، پیٹ پر بھی آپ بوسے دیتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے برے بازار میں حضرت حسن رضی اللہ، چھوٹے بچے تھے، روکا، کہا حسن ارے آ، ادھر آپ میرے پاس آ، ذرا قمیص اٹھا۔ قمیص اٹھائی تو ناف میں بوسہ دیا۔ فرمایا مجھے پتہ ہے کہ آپ کو جو ہے
حضرت محمد مصطفیٰ ناف پہ بوسہ دیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، کسی معاملہ میں شارع علیہ السلام یعنی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا سکوت اختیار کرنا، خاموشی اختیار فرمانا، اس جواز کی دلیل ہوا کرتا ہے، ورنہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا برملا اظہار اور اعلان کرنا تو یہ نبی علیہ السلام کا فرض منصبی ہے۔ تو یہی تو منصب ہے کہ بری باتوں سے روکو اور اچھی باتوں کی تلقین کرو، حکم دو۔ ہمارے ملک میں دیکھا یہ گیا ہے، باہر کے ممالک میں بھی اب یہ ایسا ہوتا ہے۔ ویسے عربک کنٹریز میں تو ایسا نہیں ہے، وہ تو بلکہ خود جہاں جب دو شخص ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے گال پر بوسہ دیتے ہیں، ماتھے پہ بوسہ دیتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، کندھے پہ بوسہ دیتے ہیں، وہ تو خیر کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں اور ان کی نسل بھی اللہ تعالیٰ تیزی سے بڑھا رہا ہے، یہ حضرات دست بوسی کو حرام قرار دیتے ہیں اور ایسا کرنے والے کو پھر جھٹ سے مور ان کے ہاتھ میں ٹھک کر کے ٹھپی لگاتے ہیں، مشرک ہے، اس نے شرک کیا ہے۔ تم بھی مسلمان ہو، دوسرے مسلمان پر تم شرک کے فتوے لگا رہے ہو، افسوس ہے تمہاری تربیت پر۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ سعودی عرب کے فرما برواؤں جو فرما روا ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، بادشاہ وقت ہوتے ہیں، وہ بوقت ملاقات ہاتھ چومتے ہیں، کندھے چومتے ہیں، جیسے کہ میں نے بات کی ہے۔ تو پھر شرک کا فتویٰ جن سے تم مال لیتے ہو، چیک آتے ہیں تمہارے پاس، اور یہ تم کہتے ہو کہ جو پاکستان میں بڑے مشرک ہیں ان کو ختم کرنا ہے، یہ بڑے بڑے جو اولیاء ہیں تو ان کو تم کہتے ہو یہ مشرک تھے، یہ بت ہیں، تو پھر سب سے پہلے تو شرک کا فتویٰ سعودی شہزادوں سے پر لگاؤ نا، جن کے تم ٹکڑوں کے محتاج ہو۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے ٹکڑوں کے محتاج ہیں، تم ان پر شرک کے فتوے لگاتے ہو۔ سعودیہ والوں پر لگاؤ نا، تاکہ تمہارے سب سے پہلے تو چیک بند ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ اس نہیں لگا سکتے نا، کیوں؟ وہ چھنے ہیں ان کے پاس بڑے، ویسے کہتے ہیں رزق اللہ دیتا ہے، بھی دیتا اللہ ہی ہے، دلاتا ہے کسی سے، تو یہ کبھی ادھر چھنا، کبھی ادھر چھنا، کبھی ادھر چھنا، کبھی شارجہ میں، کبھی سعودیہ میں، کبھی عمان میں، کبھی کہاں، یہ کرتے ہیں۔ اسلامک کنٹریز میں چھنے لے کے جاتے ہیں، وہاں سے یہ پیسے منگاتے ہیں، مالی امداد منگاتے ہیں، تب ان پہ یہ شرک کا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ اس لیے زبان حق کے ترجمان یک طرفہ ٹریفک کی صورت میں صرف بزرگان دین یا اولیاء اللہ کی آستان بوسی پہ ہی چلتی ہے نا، کیونکہ یہاں سے انہیں ملتا کچھ نہیں ہے، یہاں سے اللہ ان کو دیتا بھی نہیں ہے، یہاں سے اللہ ان کو نہیں دیتا، کیونکہ یہ ان کی پاک روزی ہوتی ہے، ان کو بھی جانے، وہ اللہ جانے، ان کی بھی پاک ہی ہوتی ہوگی، ہمیں اس سے کیا غرض ہے۔ میں ویسے بات سے بات چلی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کے بارے میں پھر درست ہی کہا تھا نا۔ اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں، خانہ جنگی میں یہ حضرات مرد ہیں، خانہ جنگی میں یہ حضرات مرد ہیں، عیب جوئی کے ہنر میں فرد ہیں، اپنوں ہی کے واسطے ہیں شعلہ خو، اپنوں ہی کے واسطے ہیں شعلہ خو، سامنے غیروں کے بالکل سرد ہیں۔ ادھر ٹھنڈی ہو جاتے ہیں، ادھر گرمی ادھر نکالتے ہیں، ہاذا شرک، ہاذا شرک، یہ شرک ہے، یہ فتوے ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرمائے، میں دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں بھی اگر کوئی کجی کمی ہے سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ سارے ماشاءاللہ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، یہ چند ٹکڑے روٹی کے لیے کیوں ایک دوسرے پہ شرک کے فتوے لگاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ۔